السلام علیکم خواتین و حضرات، شروع کرتے ہیں حسب حال۔ میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم، اور شو میں ہمیشہ کی طرح میرا ساتھ دے رہی ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیزی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ اجاز الحق صاحب نے کہا ہے کہ بابر اعوان صاحب مرد مومن مرد حق کے نعرے لگانے والوں میں سب سے آگے ہوتے تھے۔ آئیے اس بارے میں تبصرہ سنتے ہیں موسٹ انٹلیکچوئل، دانشور، سینئر موسٹ صحافی ایجی سے۔ کرو تبصرہ۔ شروع ہو جاؤ نا، کرو نا تبصرہ۔ یار تمہاری مہربانی۔ لو بھائی، اب تم کہو گے نا میری گڈی باہر نکلواؤ تو میں نے بھی نہیں نکلوانا۔ نہیں، یہ بتاؤ ویسے آن دا سیریس نوٹ تم کیا سمجھتے ہو یہ سارا جو بھٹو کا ریفرنس بھیجا جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اجاز الحق صاحب نے بات کی ہے، انہوں نے سڑ کے کی ہے۔ اس وقت بابر اعوان صاحب جو ہیں یہ اگلی صفوں میں کھیلنے والے پولیٹیشین ہو چکے ہیں۔ انہوں نے جس طرح بھٹو کیس لڑنے کے لیے وزارت سے سبق دوشی اختیار کی ہے، اس سے دوسری پارٹیاں سڑ گئی ہیں، جالس ہو گئی ہیں، اور وہ اب ان کو ڈسکریج کر رہی ہیں اور ان کو یار ایک ادھا لفظ تو بول دو نا یار۔ یہ بتاؤ کہ اگر بابر اعوان صاحب پیپلز پارٹی کے لیے اتنی بڑی قربانی دینا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے جو حکومت کے خلاف اتنے بڑے فیصلے آئے جس سے پوری حکومت ڈاما ڈول ہو کے رہ گئی تھی، اس وقت انہوں نے اپنی وزارت کیوں نہیں چھوڑی؟ مجھے اس بات کا جواب دو۔ نہیں، یہ ایشو بہت بڑا ہے، ان کے لیڈر کا مسئلہ ہے، ان کی پارٹی کے قائد کا مسئلہ ہے۔ یہی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بابر اعوان صاحب کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری پیپلز پارٹی کی شناخت کا مسئلہ ہے۔ پیپلز پارٹی اس وقت پورے ملک میں اور خاص طور پر سندھ کے اندر اس جو بھٹوازم کے ساتھ یا بھٹو کی شخصیت کے ساتھ جو ان کی ایک ایسوسیشن تھی وہ بہت کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کو اشد ضرورت ہے اس وقت اس ایسوسیشن کو دوبارہ ڈیولپ کرنے کے لیے، چونکہ 1-1.5 سال کے اندر انہیں دوبارہ الیکشن کے لیے جانا ہے۔ اس لیے وہ کسی بھی قیمت پر ان کو کوئی ایسا ایشو پیپلز پارٹی کو درکار ہے جس کی وجہ سے وہ اس بھٹوازم کے ساتھ اپنی جو وابستگی ہے اس کا وہ اظہار بھی کر سکے اور اس کے لیے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ بھی کر سکے۔ صرف اتنا سا مسئلہ ہے۔ اگر یہ ساری بات تم مجھے پروگرام سے پہلے بتا دیتے اور میں یہ آن کیمرہ کہہ دیتا تو تمہیں کیا تکلیف تھی؟ اچھا چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں کہ یہ بھٹوازم سندھ میں کمزور پڑ رہا تھا، اس کو طاقتور بنانے کے لیے انہوں نے عدالت میں کیس دائر کیا ہے، تو ٹھیک ہے، اس میں دوسرے لوگ کیوں چیخ رہے ہیں جی؟ وہ اس لیے چیخ رہے ہیں اور بجا طور پر چیخ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت ٹاپ کی قیادت ہے اس میں سے تقریباً ایسے لوگ نہ ہونے کے برابر ہیں جن کا بھٹوازم سے حقیقی معنوں میں کبھی کوئی تعلق رہا ہو یا بھٹو صاحب کی شخصیت کے ساتھ کبھی کوئی تعلق رہا ہو۔ آصف علی زرداری صاحب دیکھ لو، ان کا بھٹوازم یا پیپلز پارٹی کے فلسفے سے اتنا ہی تعلق ہے نا کہ وہ بھٹو صاحب کی صاحبزادی کے شوہر ہیں۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کو دیکھ لو، ان کا کیا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ یا بھٹوازم کے ساتھ، کس قدر ان کی جذباتی وابستگی ہے، اس بات کا اندازہ لگا لو کہ وہ مسلم لیگ میں رہے ہیں۔ پھر اپنی جو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان صاحبہ، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ اپنی سیاسی زندگی کے ایک اہم موڑ کے اوپر جب وہ ایک نئی سیاسی جماعت کی تلاش میں تھیں تو بالآخر انہوں نے جو بھٹوازم یا بھٹو کے بدترین مخالفین تھے ان کے ساتھ رہیں۔ اپنے بابر اعوان صاحب کے بارے میں بجا طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ انہوں نے بھٹو کے خلاف جو جلوس نکلا کرتے تھے اس میں وہ آگے ہوا کرتے تھے، اور بھٹو کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی تو اس بات میں ذرا برابر بھی شک یا شبہ نہیں ہے کہ انہوں نے مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ابھی آج ہی منظور بٹو صاحب نے بیان دیا کہ اگر بابر اعوان سے بھٹو کے حوالے سے ماضی میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان کی قربانی اور محبت دیکھ کر انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ اس بیان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، اور مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے، اور مجھے اس بات کا زیادہ دکھ ہے کہ اگر بات صحیح تھی تو اس نے شو سے پہلے مجھے کیوں نہیں بتائی، میں بتاتا۔ سر واقعی ان میں سے تو کوئی بھی پرانا جیالہ نہیں ہے، اس لیے یہ پیپلز پارٹی کی جو ساری کی ساری اس وقت قیادت ہے اس کا بھٹوازم کے ساتھ یا بھٹو کی شخصیت کے ساتھ دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب انہیں ضرورت محسوس ہو رہی ہے الیکشن میں جانے سے پہلے کہ اس ایسوسیشن کو کسی طرح عوام کے سامنے لایا جائے۔ یہ دیکھا
اگر یہ ساری باتوں میں سے تم تھوڑی سی باتیں بھی مجھے شو سے پہلے بتا دیتی اور میں یہ باتیں کر دیتا تو لوگوں نے کہنا تھا کہ یہ اس وقت تو نسیم زہرا صاحبہ کے شاگردی لگے. اچھا جی مجھے یہ بتاؤ, تم یہ بڑا بھٹوازم کی بات کر رہے ہو, پہلی حکومت بیچاری یہ پیپلز پارٹی اتنے زیادہ مسائل میں پھنسی ہوئی ہے, وہ سارے مسائل ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا سٹیپ لیا ہے. بھٹو کے خون کا حساب کلیئر کرنے کے لیے انہوں نے دیکھا کہ آیات عدالت ہے, اس میں کیس دائر کیا جائے. اور یہی تو میں تمہاری خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں حضور والا, کہ پیپلز پارٹی نے اتنے سارے مسائل سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے بھی یہ کام کیا ہے, اور ایک تیر سے دو شکار کرنا چاہتی ہے پیپلز پارٹی, کہ اگر تو ان کی منشا کے مطابق فیصلہ آ جاتا ہے تو وہ الیکشن میں جا کے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں عوام کی عدالت میں کہ دیکھا جی ہم نے تاریخ کا جو رخ تھا وہ درست کر دیا ہے, اور دوسرا اگر ان کی منشا کے مطابق فیصلہ نہیں آتا تو پھر پیپلز پارٹی عدالت میں عوام کے اندر جا کر یہ بات کہے گی کہ دیکھا جی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہمارے خلاف ایک اور فیصلہ کر دیا. یعنی سپریم کورٹ پر, یعنی اپنے جتنے بھی پچھلے اس طرح کے کام تھے جن پر عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ دیا ہے, تو جو وہ سپریم کورٹ کے خلاف وہ جو فرد جرم عائد کرتے ہیں ہمیشہ, اس میں ایک اور اضافہ کر دیں گے. انتہائی بدید انسان ہے یہ. دیکھو اتنی آسان سی بات ہی اگر مجھے شو سے پہلے بتا دیتا تو اس کا کیا جانا تھا, یہ تو مجھے یاد بھی ہو جانی تھی. پہلی باتیں تو چلو ذرا مشکل تھی, اس میں انگریزی لفظ بھی تھے. اچھا جی مجھے یہ بتاؤ, یہ جو انہوں نے کیس دائر کیا ہے اس میں کوئی مضبوطی بھی ہے کہ ہمیں خانہ پوری کی؟ اس کا اندازہ تم اس بات سے لگا لو کہ سماعت کے پہلے دن ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ یہ مجھے تو لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ صدر پاکستان کا ڈرافٹ کیا ہوا ہے, یہ ریفرنس ہے, یہ لگتا ہے کسی ڈرافٹ مین نے ڈرافٹ کیا ہوا ہے. یعنی اس میں انہوں نے جو قانونی نقطہ ہے وہی صحیح انداز میں, درست انداز میں نہیں اٹھایا. تو یہ تو اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا مقصد جو ہے وہ اس تاریخی فیصلے کو درست کرانا نہیں ہے, بلکہ اس کے پیچھے سیاسی محرکات ہیں. اور تم دیکھ لو یہی وجہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے اپنے ریمارکس میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم نے بھٹو کا کیس ری اوپن کیا تو پھانسی کی سزا پانے والا ہر شخص جو ہے وہ ری وزٹ کی درخواست دے دے گا. بالکل ٹھیک ہے, عدالت کے سامنے تو ہر آدمی برابر ہے. بالکل. اور جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ تصور جڑ نہیں نہ پکڑتا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں, اس وقت تک عام آدمی کی حکومت کا جو خواب ہے وہ کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کب بانی ہے عام آدمی کی حکومت. اس وقت آئے گی جب عام 500 روپے کلو ہو جائے گی. تو میں کیا بتاؤں کہ میں نے کئی سالوں سے شیروانی سلوا کے رکھی ہوئی تھی. کتنا فری ہو گیا. پچھلے سال وہ بھی چوہوں نے ٹوک لی, اس پہ 6-7 پیوند لگا چکا. اخیر تمہاری پرجائی نے اک کے اٹھا کے دروازے میں ٹاٹ کی جگہ ٹنگ دی ہوئی. اب ڈاکی آتا ہے تو اس کی جیب میں خط ڈال کے چلا جاتا, اور میں خط کھول کے پڑھتا ہوں تو اس میں میرے ووٹروں نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ کب آ رہے ہو گورنمنٹ میں, کب آ رہے ہو. بس یار عام آدمی کی حکومت آ جائے تو آڑو گرنیڈ ہو جائے وزیر اعظم. اس نے تو سیکٹری کو بلا کے پہلا سوال ہی یہ کرنا کہ یار ادھر کوئی نزدیک ای لوڈ کی دکان ہے. میڈیا کے اوپر وزیر اعظم کے سکینڈل بھی اس طرح کے سامنے آئے. آج وزیر اعظم آڑو گرنیڈ توڑ کی تھاپ سن کر اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے اور بے مثال دھمال ڈالی. اس کے بعد وزیر اعظم نے لائن میں لگ کر اپنے یاتی شاپر میں چول ڈلوائے. وزیر داخلہ نے عام باراتوں کی سیکورٹی کی چیکنگ شروع کر دی. کل جب وہ ایک عام سی بارات پر سیکورٹی چیکنگ کے لیے گئے تو چیکنگ کی بجائے جنج پر لٹائے جانے والے پیسے لوٹنے میں مصروف ہو. وزیر تعلیم نے سکولوں کا دورہ کیا اور سکولوں میں کتابوں کے صفحے پھاڑ پھاڑ کر بچوں کو جہاز اور ڈڈو بنانے سکھائے. اور جہاز کو اونچا پھینک کر اس کی بلندی دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم کا معیار اسی طرح بلند رکھیں. پرائم منسٹر ہاؤس سے ایک اعلان جاری ہوا ہے کہ وزیر اعظم شام 6 بجے تک اپنے آفس میں بیٹھ کے عوام کے مسائل سنا کریں گے, اور 6 بجے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس کی دیوار کے باہر گولی والی بوتل والی ریڑی لگائیں گے. جس پر اپوزیشن لیڈر بلو پامبر نے کہا ہے کہ یہ ادھر بوتل والی ریڑی نہیں لگا سکتے, ہم نے ادھر برف والے گولے کی ریڑی لگانی تھی. یہ ہمارے خلاف کھلی سازش ہے.
नाज़रीन आपसे मुलाकात होती है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वजीर आला ने वजीर आजम के साथ मुलाकात की और वजीर आजम ने वजीर आला की तीले वाली कुल्फी के साथ तवाइयो की।